بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام کی جماعت میں ایک فرد ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے شان میں لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے نظر آتے ہیں اور انہیں بہت ساری چیزوں کا الزام بھی ان کے سر تھوپا جاتا ہے۔ آیا وہ الزامات جو لگائے جاتے ہیں وہ صحیح بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ الزام کس حد تک درست ہے؟ اور اس سلسلے میں علماء اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے؟ اس سلسلے میں تھوڑا سا آج معاملہ آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں اور تھوڑی وضاحت کیے دیتے ہیں تاکہ آپ حضرات کو مسائل کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اور اسی طرح سے اپنے موقف پر جمے رہنے کے لیے اب جو دلائل کی ضرورت ہے وہ بھی آپ کی سمجھ میں آ سکے۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک فرمان میں آپ حضرات کے روبرو پڑھتا ہوں، لا تسبوا احدا من اصحابی۔ ایک حدیث تو یہ ہے، ایک دوسری حدیث ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ یہ دو روایتیں ہیں، ان دونوں روایتوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعد میں یعنی آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میں جو واقعات اور حادثات رونما ہونے والے تھے، ان حادثات سے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے، اندیشہ ظاہر کرتے ہوئے کہ کہیں میرے صحابہ کو الزام کا نشانہ نہ بنایا جائے، تہمت کا نشانہ نہ بنایا جائے، انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنایا جائے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ضابطہ اور ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ میرے صحابہ کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، ان کو بے عزتی کا نشانہ بنانے کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ ان کی محبت تمہاری ان سے محبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ کامیاب و کامران ہے، اور جو ان سے بغض اور عداوت دشمنی رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، تو وہ گویا کہ مجھ سے رکھتا ہے، اور جو مجھ سے کینہ اور غل رکھے گا، ایسے لوگ وہ اللہ سے کینہ اور کپٹ رکھنے والے لوگ ہیں، اور ان لوگوں کا انجام اللہ کے سپرد ہے۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی برا بھلا مت کہو، کسی کو بھی کسی کی طرف غلط بات منسوب مت کرو، کسی کو بڑے لفظ بڑا بول مت کہو، اور نہ ہی کسی کو کسی تہمت کے ساتھ متصف کرو، کسی کو کسی الزام کے ساتھ متصف کرو، اور نہ ہی کسی کے ساتھ ایسی بات کہو جو ان کی شایان شان کے خلاف ہے۔ اب یہاں پر رک کر یہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا موقف اس سلسلے میں کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر آخری اور ادنیٰ درجے کا جو صحابی رسول ہیں، چاہے ایمان قبول انہوں نے بعد میں کیا ہو یا پہلے کیا ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے،
لیکن انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ان کی صحبت حاصل کی اور ان کی تربیت پائی۔ ان تمام صحابہ کرام جو آپ کی صحبت یافتہ جماعت میں سے ہیں، وہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں، وہ گمراہ نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں یہ ہے، قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ رب العزت نے تو ان کے قلوب کا امتحان لیا تھا تقوی میں، اور یہ سب کے سب کا معاملہ یہ ہے لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان لوگوں نے اس امتحان کو پاس کیا، اس امتحان کو اعلیٰ کیٹیگری کے ساتھ میں اور اعلیٰ نمبرات سے پاس کیا اور اس کے اندر اول پوزیشن حاصل کی۔ یہ لوگ تو وہ ہیں جن لوگوں نے اول پوزیشن حاصل کی ہو۔ ہم لوگوں کی حیثیت ان لوگوں کے سامنے کیا ہے جو ہم آج ان لوگوں کی شان میں طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں جو باتیں کی جاتی ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یزید کو یعنی اپنے بیٹے کو جو ولی عہد مقرر کیا تھا، یہ ولی عہد مقرر کرنا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا وہ خاندانی تعلق کی بنا پر تھا، یہ ایک بات کہی جاتی ہے۔ تو اس بات کی تردید میں اور اس بات کو رد کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے، پہلی بات تو ایک تو صحابی رسول ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت حاصل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاص صحابہ کرام میں سے ہیں، یعنی مکاتبین وحی میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا شمار ہے۔ تو ایک مقام اور مرتبہ جو ہے وہ وحی کو لکھنے کی وجہ سے، کاتبین وحی میں سے ہونے کی وجہ سے حاصل ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اور تیسرا درجہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے وہ یہ کہ ان کی ایک ہمشیرہ تھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد کے اندر تھی، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، آپ کے حرم محترم کے اندر تھی۔ تو اس نسبت سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی کہلاتے ہیں، برادر نسبتی ہوتے ہیں۔ تو یہ تین تعلقات ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہیں، اور ان تمام نسبتوں کو پسِ بالائے طاق رکھ کر ان کی شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کرنا خود اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی آخرت کو بنانا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ادنا صحابی کے بارے میں بھی زبان کو حرکت نہ دیں، حرکت دینے سے اجتناب کریں، بچیں۔ اسی طرح سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں ایک بات اور یہ کہی جاتی ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں غلطی کی، تو اس کی پوری صفائی یوں ہوگی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے یزید کو ولی عہد مقرر کیا، تو یزید کو ولی عہد مقرر کرتے وقت کوئی یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ یزید اس وقت بھی برا تھا، بلکہ اس وقت وہ ٹھیک تھا، اس کی مزاجیت کے اندر تر و تازگی تھی، اس کے مزاج اچھا تھا، اور اس کی عادت اور اس کی طبیعت اچھی تھی، اور وہ شریعت کا پابند بھی تھا۔ لیکن جب ولی عہد اسے مقرر کیا گیا اس وقت بھی وہ صحیح تھا، لیکن جب زمام حکومت اس کے ہاتھ میں آ گئی اور وہ مسند حکومت پر بیٹھا، تو اس کے بعد جب اس کے ہاتھ میں طاقت، اس کے ہاتھ میں حکومت آ گئی اور اس کے پاس
پاس فوج آ گئی، اس کے بعد لشکر آ گیا، اس کے بعد کیا نام حکومت لوگوں کی ذمہ داریاں آ گئیں، تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا اور اس کے اندر کبر آ گیا، اس کا دماغ پھر گیا اور وہ طاقت کے نشے میں چور ہو گیا۔ جس طرح سے فرعون نے سرکشی کی تھی اس وقت جب کہ وہ حکومت پر کیا نام گامزن ہوا، حکومت پر بیٹھا، اسی طرح سے یزید نے بھی یہ کام جو بھی برے کام اس نے کیے ہیں وہ اس وقت کیے ہیں جب کہ اسے حکومت کی مسند مل گئی اور حکومت کی مسند پر وہ بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے وہ ٹھیک تھا اور اس سے پہلے اس کی مزاج کے اندر ترشی بھی نہیں تھی، اس سے پہلے اس کے مزاج کے اندر سختی بھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر ایک اجتہاد کیا تھا، اور وہ اجتہاد یہ فرمایا کہ اس لڑکے کو جس کی طبیعت کے اندر نرمی ہے، مزاج میں سختی نہیں نرمی ہے، اس آدمی کو اگر ولی عہد بنا دیا جائے تو اچھا ہی ہوگا، امت کا بھلا ہوگا۔ لیکن یہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سوچ تھی، لیکن جب اس مسند پر کیا نام یزید بیٹھا، کب جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے تو اس نے پھر کیا نام ناروا سلوک لوگوں کے ساتھ، خصوصاً اہل بیت کے ساتھ، امت مسلمہ کے ساتھ ناروا جو سلوک کیے ہیں، ان تمام سلوک وہ تمام کے تمام سلوک جو ہیں برے ہیں، اچھے نہیں ہیں۔ ان برے سلوک کی وجہ سے یزید کو فاسق اور لعین کہا جاتا ہے، لیکن ان کا عمل کی وجہ سے، ان ناروا سلوک کی وجہ سے یزید کو کافر نہیں کہا جا سکتا، البتہ اسے فاسق و فاجر گنہگار کہا جا سکتا ہے اور کہا جائے گا، اس لیے کہ اس کے سارے جو ظلم و ستم اس نے امت پر ڈھائے ہیں وہ سب کے سب اسی قبیل سے ہیں کہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے زبان خود بخود یزید کے حق میں نہیں بولتی، بلکہ یزید کے خلاف بولنے کے لیے گویا ہوتی ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک مجتہد کی حیثیت سے ہیں، وہ اجتہاد کر رہے ہیں، اور اجتہاد کرنے والے کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں کہ اجتہاد کرنے والے کا اجتہاد کبھی درست ہوتا ہے اور کبھی غلط ہو جاتا ہے، اور اجتہاد کی جب دو صورتیں سامنے آتی ہیں تو ان دونوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکمل طور پر تفصیل یہ بیان کی کہ مجتہد جب اجتہاد کرے گا تو اجتہاد کی چونکہ دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت سامنے آئے گی، یا تو اس کا اجتہاد صحیح ہوگا یا اس کا اجتہاد غلط ہوگا۔ اگر اجتہاد صحیح ہو گیا تو ایسے شخص کو فلہ اجران، دو اجر ملے گا، ایک تو اجتہاد کرنے کا اور ایک اجتہاد کے درست مقام پر پہنچنے کا، دو اجر میں دو اجر ہے، یعنی اور دوہرا ثواب ہے۔ اور اگر کوئی شخص اجتہاد کرتا ہے اور وہ اجتہاد کے ذریعے سے غلطی پر پہنچتا ہے تو بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ اجتہاد کا ثواب تو بہرحال اسے ملے گا۔ اسی طرح سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب اجتہاد کیا ہے تو اجتہاد کرنے کا ثواب انہیں ملے گا، اور جسے اللہ کی طرف سے ثواب اور مصوب کیا گیا ہو ایسے شخص کو، امت کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ برا بھلا کہے۔ تو اجتہادی غلطی کی وجہ سے کسی کو برا بھلا نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ امت کے اندر صرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہی نہیں ہے کہ جن سے اجتہادی غلطی واقع ہوئی ہے، بلکہ اجتہادی غلطی امت کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں جن سے اجتہادی غلطی واقع ہوئی ہے، اور انہوں نے اگر ان کی زندگی نے اور ان کی حیات نے وفا کی تو انہوں نے اس اجتہاد سے رجوع بھی کیا ہے، لیکن اگر حیات نے وفا نہیں کی ہے تو پھر انہوں نے اس اجتہاد سے رجوع تک نہیں کیا۔ ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں،
لیکن ایک ایسی پاکیزہ جماعت سے تعلق رکھنے والے شخص کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، ان پر الزام تراشی کرنا کہ انہی کی وجہ سے امت کے اندر سارا بگاڑ آیا ہے، اور یزید کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے چونکہ خلیفہ ولی عہد بنا دیا تھا، اور ولی عہد اس کے باوجود بنایا کہ وہ سخت مزاج آدمی تھا اور وہ امت کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے والا اس وقت بھی نہیں تھا جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر بیٹھے تھے، تو یہ بات صحیح نہیں، اس لیے کہ تاریخ کی روشنی میں یہ بات غلط ہے۔ آثار صحابہ اور تاریخ کی روشنی میں وہی بات ہے جو میں نے بیان کی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو یہ اجتہاد فرمایا یزید کے سلسلے میں، وہ کیا نام اس لیے فرمایا کہ اس وقت اس کی عادت و اخلاق اور طبیعت اچھی تھی، اس وجہ سے اب حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کیا تھا، لیکن آگے کیا ہونے والا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، آگے کیا ہونے والا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ سامنے آپ کے ایک کھانا رکھا ہوا ہو اور اس کھانے کو کھائے یا نہ کھائے، آپ نے اجتہاد کیا، آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ کھانا کھا لیا جائے اس لیے کہ بھوک بھی لگ رہی ہے، تو آپ نے کھانا کھا لیا اور کھانا کھانے کے بعد پھر پیٹ میں درد ہو گیا، تو اس بات کی کیا یعنی گویا کہ آپ کا اجتہاد غلط ہو گیا، یعنی جو اجتہاد اور آپ نے اس میں غور و فکر اور تدبر سے کام لیا کہ کھانا کھانا چاہیے یا نہیں، یہ دونوں پہلو پر آپ نے غور کیا اور آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ کھانا کو کھا لینا چاہیے، پھر آپ نے کھا لیا اور کھانے کے بعد پیٹ میں درد ہو گیا، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا اجتہاد صحیح نہیں، آپ کا اجتہاد غلط تھا۔ تو بہرحال اس سوچ و فکر کا جو ثواب ہے وہ آپ کو ملے گا، لیکن اس کھانے کی وجہ سے جو آپ کے پیٹ میں درد ہو گیا تو اس درد کا علم اس اجتہاد کے وقت میں آپ کو نہیں تھا۔ اسی طرح سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب اجتہاد کیا ہے تو اجتہاد کے وقت میں آپ نے یزید کو سامنے رکھا اور یزید کی عادتیں سامنے رکھی، اس کے اخلاق سامنے رکھے اور اس کے سلوک کو سامنے رکھا اور پھر اجتہاد فرمایا، اور اجتہاد فرمانے کے بعد جب اسے ولی عہد مقرر کر دیا گیا، پھر جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے پھر وہ کھل کر سامنے آیا کہ جو اس کے اندر پوشیدہ تھی، مضمر تھی جو باتیں، اور مضمر دل کی گہرائی کے اندر کیا ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو ایک مجتہد کیسے جان سکتا ہے؟ تو مجتہد اور مفتی اور اسی طرح سے قاضی ظاہری حالت پر حکم اور فیصلہ کیا کرتا ہے، اور اسی طرح سے حضرت معاویہ نے بھی کیا، تو حضرت معاویہ کرے تو وہ غلط اور دوسرے لوگ کرے تو صحیح، یہ دو رخی باتیں صحیح نہیں، بلکہ ایک رخ اپنائیے کہ اگر جو بھی اجتہاد کرے اور وہ غلطی کی طرف چلا جائے تو اجتہاد کرنے کے والے کو برا بھلا نہیں کہا جاتا ہے۔ اور جہاں تک اہل بیت سے محبت کا تعلق ہے تو اہل بیت سے محبت کیجئے اور پوری عقیدت اور الفت و محبت ان سے ہونی چاہیے، اور صرف اہل بیت سے نہیں، اہل بیت سے تو خصوصی ہونی چاہیے، اور عموماً تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت سے اور تمام امت مسلمہ کے ہر فرد سے محبت و عقیدت ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان تو آپس میں بھائی ہیں، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو اس بات کا درس دیا، اس بات کا سبق دیا ہے کہ تم لوگ آپس میں ایسے رہو جس طرح سے ایک بھائی دوسرے بھائی کے درمیان میں خونی محبت ہوتی ہے، اس طرح سے تم کو جب کلمہ تم لوگوں نے پڑھ لیا تو کلمہ گو سب کے سب ایک کلمے پر جمع ہے، جس طرح سے دو بھائی ایک خون پر جمع ہوتے ہیں، اسی طرح تم سب کے سب ایک کلمے پر جمع ہو تو تمہارے درمیان میں ایک کلمے والی محبت اور بھائی چارگی ہونی چاہیے، اخوت و محبت ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس علماء اہل سنت کے موقف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ میں پوری
امت مسلمہ سے، صحابہ کرام سے، خصوصاً اہل بیت سے محبت و عقیدت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔